السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہم پیش کر رہے ہیں 28ویں پارے کا خلاصہ۔ میں ہوں آپ کی خدمت میں عبداللہ بن زبیر، اور سب سے پہلی صورت جو اس پارے کی ہے وہ سورہ مجادلہ ہے، جس سے مراد جھگڑا ہے۔ ایک خاتون نے اظہار کر لیا کہ فلاں مرد میرے لیے حرام ہو گیا، اس کے ساتھ نکاح تھا، یہ ایک شرعی مسئلہ تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتی ہیں کہ دوبارہ میرا نکاح کر دیا جائے، تو وہ نکاح نہیں ہو سکتا تھا، نکاح نہیں ہو رہا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں جب اس نے بار بار یہ بات کی، اس نے شکایت کی کہ اللہ رب العزت میرے مسئلے کا کوئی نہ کوئی حل نکالیں، جب مجھے مسئلہ درپیش ہے تو میرے مسئلے کا حل کیوں نہیں ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حل پیش کیا۔ اللہ کی طرف سے وحی آئی کہ آپ کفارہ دیں، زہار کا کفارہ دیں، ایک غلام آزاد کریں، یا 2 ماہ کے روزے رکھیں مسلسل، یا پھر 60 مسکینوں کو کھانا کھلا دیں، اس کے بعد نکاح کر دیں۔ سورہ مجادلہ میں اسی کا ذکر ہے۔ سورہ حشر میں ایک قبیلے کا ذکر ہے جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر حملہ کرنے کے لیے دھوکے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کی کوشش کی، تو ان پر چڑھائی کی گئی، کئی دن کا محاصرہ ہوا، اور پھر وہ لوگ وہاں سے نکلنے پر تیار ہوئے اور انہیں جلا وطن کر دیا گیا۔ یہ خیبر کی طرف انہیں جلا وطن کیا گیا۔ یہ پہلی جو خیبر کی طرف جلا وطنی تھی وہ یہی تھی۔ اور اسی طرح ایک صحابی رسول کا ذکر بھی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے مہمان بن کے گئے، اور اس میں اس ضیافت کا ذکر ہے، اس میزبان کی تعریف کی گئی جس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ضیافت دی، اور اس میں اللہ تعالیٰ کی صفات کا ذکر بھی ہے۔ سورہ ممتحنہ اس کے بعد صورت آتی ہے۔ اس صورت میں کئی باتیں ہیں کہ مسلمانوں کو تنبیہ کی گئی ہے کہ وہ اسلام دشمنوں سے دوستی نہ کریں۔ یہود و نصارہ کبھی مسلمانوں کے دوست نہیں ہو سکتے۔ اسی طرح جب عورتیں ہجرت کر کے مدینہ منورہ آنے لگیں تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا کہ ان سے وعدہ لیں، ان سے عہد لیا جائے کہ وہ شرک نہیں کریں گی، چوری نہیں کریں گی، زنا نہیں کریں گی، اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی، اور بہتان نہیں باندھے گی۔ تو یہ سارا کچھ اللہ تعالیٰ نے بتلا دیا اس صورت میں، سورہ ممتحنہ میں۔ سورہ صف میں فرمایا گیا کہ جس چیز کی نصیحت کی جائے اس پر عمل کرنا چاہیے، ورنہ داعی مجرم ہوگا۔ اس کی مزید تفصیل آپ سورہ صف میں پڑھ سکتے ہیں۔ جہاد کرنے والا اللہ کی نگاہ میں محبوب ہوتا ہے، اور اسی طرح کوئی کتنی ہی طاقت صرف کر دے، نور الہی یعنی اسلام کو کبھی بھی نہیں مٹا سکتا۔ نور خدا ہے، کفر کی حرکت پہ خندزن پھونکوں سے یہ چراغ بجھایا نہ جائے گا۔ اسی طرح سورہ جمعہ میں جمعہ کی فضیلت اور تجارت کو چھوڑ دینے کا بیان ہے کہ آپ جب جمعہ کا وقت ہو جائے تجارت کو چھوڑ دیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم کے مطابق اور قرآن کے حکم کے مطابق مسجد اور جمعہ کی طرف چلے جائیں۔ اسی طرح اس میں بے عمل علماء کرام کا بیان بھی ہے کہ وہ گدھے کی مانند ہیں کہ جن کے اوپر وزن لاد دیا گیا ہے، اور وہ اس پر عمل نہیں کرتے، بس صرف زبان سے ڈو ڈکار کرتے رہتے ہیں۔ ان کے عمل کی کوئی ویلیو نہیں ہے جب وہ خود بے عمل ہیں۔ اسی طرح سورہ منافقون، اس بات کا بیان ہے کہ منافقین جو رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، مطلب زبان سے کہتے ہیں، آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذب، وہ بات کرتے ہیں تو جھوٹ بولتے ہیں، وَإِذَا وَعَدَ أَخْلَفَ، جب وعدہ کرتے ہیں خلاف ورزی کرتے ہیں، وَإِذَا تُمِنَ خان، جب وہ امانت دار امین ان کو بنایا جائے تو وہ خیانت کرتے ہیں۔ تو یہ ان کی نشانی تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کو ان کی چال بازیوں سے ہوشیار رہنے کا اس صورت میں حکم دیا گیا کہ ان سے بچ کے رہیں، یہ منافق آپ کو نقصان پہنچانے والے ہیں۔ اور غزوہ احد کے موقع پر رئیس المنافقین جو عبداللہ بن ابی کے نام سے تھا، اس نے کہا تھا کہ مدینہ میں ہم رہیں گے، نبی اور مسلمان نہیں، عزت والے ہم ہیں، نبی اور مسلمان نہیں۔ چنانچہ اللہ نے اس کا جواب اس صورت میں دیا، سورہ منافقون میں۔ مومنون کو تنبیہ کی گئی کہ کہیں یہ مال اور اولاد تمہاری بربادی کے لیے ذریعہ نہ بن جائیں، اس لیے دین کے ساتھ جڑے رہیں۔ قیامت کے دن جنتی جنت میں رہتے ہوئے جب غبن کریں گے، وہ اس طرح کہ وہ لوگ جہنم میں چلے گئے، ان کا بھی گھر جنت میں بنایا گیا، اب ان کے جہنم میں جانے کی وجہ سے جنت والا گھر خالی رہے گا، تو جنتی اس پر قبضہ جما لیں گے۔ اسی وجہ سے اس
صورت کا نام یوم التغابن بھی پڑ گیا کہ جو سزا بھگتنے کے لیے جہنم میں ہوں گے ان کے گھر جنت میں بنے ہوں گے تو خالی مکانات پہ جنتی قابضہ کر لیں گے کہ وہ تو ہیں نہیں، اب جب تک وہ نہیں ہیں تو ہم اس میں عیش کر لیں، تو وہ اس کو جنتیوں کے غبن سے تعبیر کیا گیا۔ مومنوں کو متنبہ کیا گیا کہ تمہاری بیویاں اور اولاد یہ تمہارے دشمن ہیں، تمہیں ان سے چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، مبادہ وہ آپ کو کسی ایسے کام میں مبتلا کر دیں جو کہ دین میں جائز نہ ہو، تو ان سے احتیاط کا حکم دیا گیا۔ اسی طرح پھر آگے سورہ طلاق ہے، سورہ طلاق میں طلاق کے احکامات کا ذکر ہے کہ مختلف قسم کی عورتوں کی عدتوں کا بیان ہے، اور 3 ماہ کی حمل والیوں کی عدت وضع حمل قرار دی گئی ہے، اور اسی طرح متقیوں کو پریشانی سے نجات ملے گی، بے حساب رزق ملے گا، اس کا بھی اللہ نے اس میں ذکر کر دیا۔ سورہ تحریم میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بیوی کا ذکر، حضرت زینب جو غالباً حضرت زینب ہیں، جن کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس جا کر شہد پینا شروع کیا تھا، تو پھر 2 خواتین حضرت حفصہ اور حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آپس میں یہ تھوڑا سا ایک پلان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی جانب رغبت کیسے دلائی جائے، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے پاس جاتے ہیں، اب ایک عورت کا فطرتی تقاضا ہوتا ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیادہ محبوبہ بنے، زیادہ ان کی قربت حاصل ہو، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی طرف راغب کرنے کے لیے انہوں نے کہا کہ آپ کے منہ سے مغافیر کی خوشبو آتی ہے، تو مغافیر کی بو آتی ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں نے تو شہد پیا ہے، اس کے علاوہ تو کچھ نہیں، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے شہد پینے سے قسم اٹھا لی کہ میں یہ قسم کھاتا ہوں کہ یہ نہیں پیوں گا، لیکن یہ بات کسی کو بتلانا مت، تو یہ صورت نازل ہوئی۔ اور اسی طرح 2 جہنمی عورتوں کا بیان ہے کہ وہ یہ دونوں نبی کی عورتیں ہیں، نوح علیہ السلام کی بیوی اور لوط علیہ السلام کی بیوی، اور ان کا کافروں کے لیے بطور مثال، مومنوں کے لیے 2 عورتوں کی مثال بیان کی گئی، فرعون کی بیوی آسیہ اور اسی طرح عمران کی بیٹی مریم۔ نوح علیہ السلام نبی ہیں، بیوی نے نہیں مانا، لوط علیہ السلام نبی ہیں، بیوی نے نہیں مانا، اسی طرح فرعون ماننے والا نہیں ہے لیکن ان کی بیوی موسیٰ علیہ السلام کی فرما بردار ہے، اور اسی طرح عمران کی بیٹی مریم، یہ 2 مومنین کی اللہ تعالیٰ نے مثالیں دی ہیں۔ اللہ تعالیٰ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آج کے لیے بس اتنا ہی، انشاءاللہ اپنا خیال رکھیے گا، دعاؤں میں یاد رکھیے گا، کل انشاءاللہ پھر ہم اگلی ویڈیو پر بات کریں گے۔